سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر آج یوم اقبال جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے میں ریاستی ذرائع ابلاغ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان سے تعاون کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ قرار دینے کے بھارتی دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج سے سائنس اور امن کا بین الاقوامی ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر آج یوم اقبال ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شاعر مشرق اور عظیم فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں اپنے تاریخی خطاب میں قیام پاکستان کا تصور پیش کر کے اپنی عالمگیر شاعری اور سیاسی بصیرت کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ علامہ اقبال کے خطاب نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے حصول کے لیے ایک واضح سمت اور الگ شناخت فراہم کی۔ ریڈیو پاکستان یوم اقبال کے مناسبت سے حکیم الامت علامہ اقبال کی شاعری اور افکار کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ لاہور میں مزار اقبال پر آج صبح گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب کے دوران پاک بحریہ کے چوکو چوبند دستے نے ایک دن کے لیے پنجاب رینجرز کی جگہ مزار اقبال پر سیکیورٹی کے فرائض سنبھالے۔ پاک بحریہ کے سینٹرل پنجاب کے کمانڈر ریئر ایڈمرل اظہر محمود اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے قومی شاعر کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے علامہ اقبال کی عظیم سیاسی اور ادبی کامیابیوں اور خدمات کو سراہا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کو ان کے 147ویں یوم ولادت پر دلی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کی کوششوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور ان کے افکار اور تقاریر نے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی کوششوں کے لیے متحرک کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ خودی، اتحاد اور خود آگاہی کے بارے میں علامہ اقبال کے افکار بحیثیت قوم ہماری ترقی اور خوشحالی کے لیے تحریک کا باعث ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری امت مسلمہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر عمل پیرا ہو۔ انہوں نے آج لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنا کر علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر عمل کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے کامیاب اقدامات سے ملکی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت کی مؤثر خارجہ پالیسی کی بدولت دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ 6 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کا تجارتی معاہدہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں استحکام اس کا واضح ثبوت ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے قریب دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ قائم مقام صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں جو بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ بے گناہ افراد کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت سے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ حکومتی اور سیاسی رہنماؤں، علماء کرام اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ تمام صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ نے اپنے الگ الگ پیغامات میں اس واقعے کو شدید
مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، دوسرے معروف مذہبی دانشوروں بشپ آزاد مارشل اور سردار بشن سنگھ نے اس اقدام میں ملوث افراد کو بے رحم دہشت گرد اور قاتل قرار دیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پوری قوم خوارج دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 24 ہو گئی ہے، جبکہ 62 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کمشنر کوئٹہ کے مطابق زخمی افراد CMH اور سول اسپتال کوئٹہ میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا اور موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر علی بلوچ نے کہا کہ عوام معلومات کے لیے اطلاعاتی ڈیسک نمبر 081-920-1214 اور ریلوے انکوائری نمبر 117 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان کے مطابق کوئٹہ میں ریل سروسز مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہیں۔ جعفر ایکسپریس اور چمن پیسنجر کوئٹہ سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ بولان ایکسپریس بھی کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری ذرائع ابلاغ کی حمایت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے قومی اتحاد و یکجہتی کے فروغ اور حکومت کے اہم اقدامات سے شہریوں کو آگاہ کرنے میں ان کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ انہوں نے یہ بات انفارمیشن گروپ کے آزمائشی مدت کے افسران سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیراعظم نے افسران پر عوام کے ساتھ بامقصد روابط مستحکم کرنے کے لیے کمیونیکیشن کے جدید آلات میں مہارت حاصل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے شفافیت یقینی بنانے اور اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت اور عوام کے درمیان خلا پر کرنے میں انفارمیشن افسران کے کلیدی کردار کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیراعظم نے افسروں پر زور دیا کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے پیشہ ورانہ طریقے اور بھرپور عزم کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ افسران نے اپنی تربیت اور تجربے کے بارے میں تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ قومی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جوناگڑھ کی ریاست پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 77 سال ہو گئے ہیں۔ 1947 میں ریاست کے راجہ مہابت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، جس کی منظوری جوناگڑھ کی ریاستی کونسل نے بھی دی۔ بھارت کو یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے مسلم اکثریتی ریاست پر طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا مبینہ ٹوٹنگ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی میں حق خود ارادیت سے متعلق بحث میں فرسٹ سیکرٹری سرفراز گوہر نے بھارتی مندوب کے بیان پر جواب دینے کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کہی۔ سرفراز گوہر نے کہا کہ یک طرفہ بیانات اور دعووں سے تاریخی، سیاسی اور قانونی حقائق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آزادی کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو حتمی کامیابی تک لے جانے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج سے سائنس اور امن کا عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ یہ ہفتہ منانے کا مقصد معاشرے میں سائنس کے کلیدی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ ہفتہ روزمرہ زندگی میں سائنس کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے اور پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے وقت سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں شام اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، جبکہ کہیں کہیں دھند اور رات کے اوقات میں چند مقامات پر شدید دھند رہے گی۔ پنجاب کے اکثر علاقے اسماگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 25، کراچی 34، کوئٹہ 23، گلگت 22، مری 20، سری نگر 21، جموں 27 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر آج یوم اقبال جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج سے سائنس اور امن کا بین الاقوامی ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔